بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آخری صوبہ شاید خیبر پختونخوا تھا کہ جہاں پر وہ متحد نظر آتے تھے۔ تحریکوں کے اندر اگر وہ فائنل کال کی صورت میں ہو یا اس سے پہلے 9 مئی کا معاملہ ہو، سب سے کم نقصان خیبر پختونخوا کو پہنچا کہ جہاں سے لوگ نکلتے بھی رہے، احتجاج بھی کرتے رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی تنظیم کے اندر شدید اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف مالی بنیادوں کے اوپر ہوا کہ جب سینٹ کی ٹکٹیں بیچنے کا الزام ہوا، اور بیچنے کا الزام کسی اور پہ نہیں، پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر لگتا رہا، اور بعد میں لوگوں نے خاموشی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خان صاحب نے بھی پیسوں کی خاطر ٹکٹیں بیچی ہیں۔ اب ٹکٹس بک چکے ہیں۔ جو امیدوار تھے، جو پہلے امیدوار تھے، جو میرٹ پر امیدوار تھے، یعنی کہ 10 سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ کی ملنی تھی، تو اس میں سے جو 4 امیدوار تھے کہ جو اب نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، وہ کسی صورت وڈرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہونا ہے۔ ان تمام صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب ہے۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سوشل میڈیا پہ موجود بریگیڈ الزام دے رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ وہ پارٹی کا شیرازہ بکھیرنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ صورتحال ہے کہ آپ پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ برطانیہ سے موجود ہوں گے شیر افضل مروت صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما بھی ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مروت صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کے پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے۔ ان کے اوپر سارا الزام آ رہا ہے کہ ٹکٹس اور پھر پارٹی کے اندر اختلافات کے ذمہ دار وہ ہیں۔ آپ خود پارٹی کے انسائیڈر معاملات کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا کوئی اور محرک ہے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کو 10 سیٹیں ملنی تھی جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا تھا، اور یوں 10 لوگ جو تھے وہ پر امید تھے کہ سینیٹر بنیں گے۔ فیصلے آنے کی صورت میں وہ تعداد گھٹ گئی ہے اور 6 بن گئی ہے۔ 4 لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہیں اس ریس سے آؤٹ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کنہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، کنہوں نے نہیں، یہ فیصلہ علی امین خان کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف تھانہ پوری اسمبلی ہیں، پولیٹیکل کمیٹی ہیں، پھر خان صاحب، گرچہ خان صاحب کے فیصلے تو کروائے جاتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری علی امین خان پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان میں سے جو لوگ اب باغی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اتنی لیول کے بہترین ورکرز، اور انہوں نے بہت قربانیاں اٹھائی ہیں۔ خرم ذیشان کا میں وکیل رہا ہوں، اس طرح فیض افریدی جو ہیں، پھر عرفان سلیم، یہ برے وقتوں میں ان لوگوں نے بڑی مارے کھائی، بار بار اٹھائے گئے، بار بار جو ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو ہیں ان کے ساتھ انتہائی ہمدردی ہے۔ دوسری طرف جو ہے، اگر مرزا افریدی کا عنصر اس میں شامل نہ ہوتا تو شاید کچھ یہ میٹر نیوٹرلائز ہو جاتا۔ اب اس سے جو ہیں وہ ورکر بپرے ہوئے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ گرچہ کوششیں ہوئی، میں نے بھی اپنے تئیں، مجھے سی ایم وزیر اعلیٰ علی امین خان نے کہا کہ ان میں سے 2 لوگ جو تھے، وقاص اور اکثری اور خرم ذیشان، ان کے ساتھ میرے بڑے قریبی مراسم ہیں، تو میں نے بھی اپنی تئیں کوشش کی، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں کسی صورت جو ہیں وڈرا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوگی، کیونکہ 5 سیٹیں تو 6 سیٹیں تو بغیر کنٹیسٹ کے اگر یہ اتفاق رائے سے جاتے ہیں تو کنفرم ہے، لیکن اگر مقابلہ ہو پاتا ہے، مقابلہ ایسی صورت میں ہوگا جب یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے، اور عرفان سلیم کے ساتھ 15 سے زیادہ ایم پی ایس نے کمٹمنٹ کی ہیں، انہوں نے اس میں انٹروڈیوس یا ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اسی طرح دیگر جو رہنما ہیں، سب کے حلقے سے 4 ایم پی ایس ہیں، پھر پیسے والے لوگ درمیان میں موجود ہیں، ان کی تعداد تبھی پوری ہوتی ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے ووٹر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو تب ان کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہی ایم پی ایس چاہتے ہوں گے، تو لہٰذا اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو شاید بڑے سرپرائز ہو سکتے ہیں۔ سر، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کو پہنچے گا اس اختلاف کی صورت میں؟ ذمہ دار تو آپ کسی پہ ڈال نہیں سکتے ہیں ذمہ داری کہ فلاں شخص جو ہیں وہ، کیونکہ جن لوگوں کو
نامینیٹ کیا یا کینڈیڈیٹ بنایا وہ تو علی امین کا فیصلہ نہیں تھا، ورنہ آج علی امین خان کی بات مان لیتے یہ لوگ اور بیٹھ جاتے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خان کا فیصلہ تھا اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. تو یوں یہ ذمہ داری اس پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی کہ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی ڈرا کرائے. اصل میں پارٹی جو ہے اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بات ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہے. اب اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے جس طرح علی امین خان بتاتے ہیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ فیصلہ سیدھے سے غلط ہی ہے کہ آپ نے مرزا فریدی کو اس میں ڈال دیا. تو یوں ان صورتحال میں فیصلے جو ہیں وہ جب ابتدا میں ان کی جو ساختی ہے وہ غلط بنیادوں پہ ہوگی تو پھر اس طرح کا ہلچل، اس طرح کا بونچال تو آئے گا. اچھا شریف افضل صاحب، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پیسہ جیت گیا، طاقت جیت گئی، کارکن ہار گیا، قربانی ہار گئی؟ ہر پارٹی میں آپ دیکھیں نا، وہ جے یو آئی نے کس کو ٹکٹ دیا ہے؟ دلاور خان کو دیا ہے. دلاور خان کبھی جے یو آئی میں رہا نہیں ہے، مردان سے ان کا تعلق ہے اور فارمیسی کا ان کا بہت ہی وسیع اربوں کا کاروبار ہے. تو لہذا وہ جو ہی ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. یہی حالت جو ہے طلحہ محمود کی ہے. سینیٹر طلحہ محمود جو ہیں وہ جو ہی پیپل پارٹی میں آئے ہیں، وہ ان کی بیٹریز ہیں، علیپور سے تعلق ہیں اور وہ بہت ہی مالدار. تو یہی حالت مرزا فریدی کی ہیں، وہ پی ٹی آئی میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹکٹ ملی ہے. پاکستان کا کلچر ہی ایسا ہے کہ پیسے والے لوگ، بارسوخ لوگ، وہ ورکر نہ بھی ہو، پیسہ ان کے لیے ان کو ورکر بھی بنا دیتا ہے، ان کو لیڈر بھی بنا دیتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے ہر پارٹی میں. اس میں پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر انصاف کی تحریک میں فرق تو نہ ہوا سر کنونشنل پارٹی سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹکٹوں کے دینے کے معاملے میں اور پیسے کے معاملے میں وہ فواد چودھری نے صحیح کہا نا، پیسہ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ ڈونیشن دے دیتے ہیں، اس کو سیاست کی زبان میں ڈونیشن کہا جاتا ہے. اچھا سر، آپ نے ایک جملہ کہا کہ خان صاحب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. کس کا انفلوئنس آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیصلوں میں زیادہ ہے؟ علیمن گنڈا پور کا زیادہ ہے، علیمہ خان صاحبہ کا زیادہ ہے، یعنی کہ خان صاحب کی بہنیں پھر ساری ملا کے کر لیں، یا خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کا زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جیت بھی گئیں جب مشعل یوسفزئی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا. تو کس کا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان پہ سب سے زیادہ اثر رسوخ جو ہیں وہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا ہے. باقی اگر ان کا اثر رسوخ 80% ہے تو باقی سب مل کے 20% بناتے ہیں. محترمہ علیمہ خانم جو ہیں ان کا کوئی سیاسی اثر رسوخ نہیں ہے، لیکن ان کی رسائی ہیں اور اپنے سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ پارٹی میں لانے میں اور مناصب دلانے میں کامیاب ہو گئی، تو اب اس کے لیے راستہ کھل گیا ہے. تو یہی لوگ، یہ 3-4 لوگ جو خان سے ملاقاتیں بھی کراتے ہیں. خان کو قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ 1 سال یا 10 ماہ میں کیا ہو چکا ہے. ان کو بلند بندی پڑھنے دی جاتی ہیں اور حقائق سے ان کو لا علم رکھا جاتا ہے. اپنا ہی بیانیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے بار بار پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسی پہ قائل ہو جائے، اور یوں خان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. خان اگر باہر ہوتا تو پی ٹی آئی کی سینٹ الیکشن میں یہ حالت ہوتی، پی ٹی آئی اتنی مایوس ہوتی اور پی ٹی آئی اتنی بکھری ہوتی. تو خان کی جو طویل جو قید ہیں، اس نے بھی پارٹی کو جو ہے خصوصاً جب بددیانتی پہ فیصلے ہونے لگے، نہ اہل لوگوں کو لایا گیا، اہل لوگوں کو نکالا گیا، تو اس سے پارٹی میں بڑی مایوسی اور جو ہے بدلی پیری ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں شریف افضل صاحب کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو رول ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، جس طریقے سے وہ پارٹی کے مختلف فیصلوں پہ انفلوئنس کرتی ہیں، ان کا جو میڈیا کو دیا ہوا بیان ہے وہ پارٹی کے معاملات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو کیا علیمہ خان صاحبہ فیوچر میں کوئی عملی سیاست کے لیے براہ راست قدم رکھنے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں، یا ان کا معاملہ طے ہے کہ جب خان صاحب کی رہائی عمل میں آ جائے گی تو پھر وہ واپس اپنے گھر کی ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے ان کی خواہش ہو تو وہ تو کر لیں، لیکن خان کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. خان جو ہیں وہ ان کو اتنی سپیس دیں گے. خان نے ہمیشہ سے پاٹا لگایا تھا کہ ان کا سیاسی کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. مروہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں سر، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید، شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی بن گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید اس سے ہٹ کر بھی ہے کہ انہوں نے پچھلی تحریک جو فائنل کال تھی اس کو بھی ناکام بنا دیا۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس کے اوپر پہنچ گئے، خود پاکستان تحریک انصاف سے بڑی آوازیں اٹھیں، جس کے بعد ڈانٹا ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ آپ آوازیں نہ کسیں یا آوازیں نہ لگائیں۔ تو علی بن گنڈا پور صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کے ان سائڈ کارکنان کا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے؟ پی ٹی آئی خود ہی ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کے ہاتھوں۔ جو بھی آپ کو پسند نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جناب علی، اس کے پیچھے لوگوں کو ڈال دو۔ آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں، آپ کی ایک مخصوص زبان ہے، آپ اس مخصوص زبان کے صوبے میں ایک مخصوص علاقے سے ہیں، یہ ساری چیزیں کافی ہیں لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کے لیے۔ اور پی ٹی آئی میں جو ہیں وہ یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے کافی ڈرا دیا ہے لوگوں کو، تو لہٰذا جس کے پاس سوشل میڈیا ہوتی ہے، آپ کو علم ہے، آج بھی میری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، تو میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جتنی تکلیف اور جتنا نقصان جو ہے اس گالم گلوچ کے کلچر نے ہمیں دیا ہے، ہر دوسرا الیکٹرانک میڈیا کا صحافی ہمارا مخالف اسی گالم گلوچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر سیاستدان کسی بھی پارٹی کا ہو ہم سے متنفر اس لیے ہیں کہ وہاں ٹویٹر پہ بالخصوص جو ہے گالم گلوچ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سمجھانے والا کوئی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے فاش گفتگو، تہذیب سے گری ہوئی گفتگو، اس چیز نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈروں کو ڈرایا ہوا ہے، وہ کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ ہر ایک ایلیمنٹ اپنا سیلف ڈسٹرکٹیو رول ادا کر رہا ہے۔ پارٹی میں خان کے کان بھرنے، خان کو ناقص فیڈ بیک دینے، اپنے مرضی کے لوگوں کو لانے، تو جس کا جتنا بس پڑا ہے اتنا ہی جو ہے اس لوٹ مار میں اپنا حصہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے مروت صاحب یا آرگینک ہوتا ہے یہ جو گالم گلوچ کا سلسلہ ہے، یا کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس کو جو ہے وہ کس کا گریباں چاہ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو گالم گلوچ کا کلچر ہے اس کے لیے باٹس استعمال ہوتے ہیں، پراکسی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، گمنام لوگ ہوتے ہیں 100 200 300 کے فالوورز لے کے، یہ لوگ صرف یہ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں اور یوں اپنے والدین کے وہ اس خون کی جو ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں جنہوں نے ان کو شاید یہی سکھایا ہوتا ہے کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ جا کے گالم گلوچ کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے گروپ بنائے گئے ہیں، اس کے لیے لوگ لیڈ کرتے ہیں، ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور گالیاں تقسیم ہوتی ہیں، فلاں گالیوں کا بیانیہ بنانا ہے۔ پھر یہاں یہ مجھے علم ہے کیونکہ اتفاق سے میرے خلاف بھی یہ گالیاں نکالتے تھے، اور خود مجھے میرے ایک ٹیم ممبر کو انہوں نے شامل کیا تھا تو اس نے وہ آئی ڈی مجھے دی، تو میں خود بھی اس واٹس ایپ گروپ میں اپنے خلاف ٹاسک کو سن رہا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ایک فرد ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں پہ انفلوئنس کرتا ہے جو امریکی ایجنٹ ہے، اس کا باپ بھی امریکی ایجنٹ تھا، تو کوئی آپ رہنمائی فرما سکیں گے کہ وہ کس جانب نشاندہی کر رہی ہیں؟ شاندانہ کے بہن میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ شاندانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی اہم اثاثہ ہے اور اس کی بھی بڑی ٹرالنگ کی ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں کوئی راہ نہیں ہے، اور وہ خاتون ہیں، اس کو گالم گلوچ جو ہیں کسی حوالے سے جو ہیں جسٹیفیبل نہیں ہے۔ انہوں نے میں نے یہ انٹرویو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے کس کو امریکی ایجنٹ کہا ہے، لیکن انٹرویو دیکھنے کے بعد اس میں تبصرہ کر سکوں گا۔ اگر آپ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس شخصیت کو شیئر کر دیں تو میں اپنی بے باک رائے دے دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے امریکہ میں کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ابھی وہ وہاں پر پیش بھی ہوئے کانگریس کے سامنے، انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے ایک بیانیہ بنانے کی وہاں پہ کوشش کی، تصویر بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی اپنے پاکٹ کے اوپر۔ دوسری جانب خان صاحب کی بہن ہے روبینہ خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچر سے فائر ہوئے ہیں زلفی بخاری صاحب، تو آپ زلفی بخاری صاحب کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ تائید کریں گے روبینہ خانم صاحبہ کی گفتگو کی؟ میں قطعاً خان کی بہنوں کی
کسی بھی قول کی تائید نہیں کر سکتا ہوں، ان کا کام ہی نہیں ہے ماں سوائے پارٹی کے عہدیداران اور پارٹی کے جو چہرے ہیں ان کو بدنام کرنے، رسوا کرنے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے، ان کی یہ حالت بدتر کرنے کے علاوہ کوئی اچھا کام تو نہیں نظر آیا مجھے۔ زلفی بخاری جو ہیں وہ اپنے تئیں پھرتا رہتا ہے، میں نے لندن میں دیکھا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے، دبئی میں ان کے والد صاحب لگے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن میں باقی ان کی بڑی جانکاری ہے۔ اس کو زلفی بخاری کو رنگ روڈ میں بھی بدنام کیا خود پی ٹی آئی کے اور خان کے بہت قریبی لوگوں نے، اور اس کو ٹکٹ نہیں دیا۔ میں نے بھی اس ٹکٹ کی بات کی تھی، گرچہ میرے موجودہ وقت میں کوئی اچھے مناسب نہیں ہے ان کے ساتھ، زلفی بخاری کے ساتھ اٹک میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور لیکن کبھی اس نے میرے لیے اسٹینڈ ہی نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زلفی بخاری خود وکٹم ہے میری طرف پی ٹی آئی کے اندرونی سازشوں کا، اور یہ جو جن بین کا نام آپ نے بتایا، دیکھیں یہاں لوگوں کو یہ پڑی ہوتی ہے خان کی فلاں بین ہے، بھائی بین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لوگ خان کے لیے زمین کے تہ میں چلے گئے ان کا زیادہ حق بنتا ہے یا یہ بائی کی رٹ لگانے والی بہنوں کا؟ لہٰذا پارٹی میں لوگوں کے کھانے خراب ہو گئے، یہاں تو صرف میڈیا کے لیے بات کرنے کے لیے اور کوئی میزائل داغنے کے علاوہ کوئی اچھا کام تو ہے ہی نہیں۔ میں زلفی بخاری کو جو ہے پارٹی کا ایک اثاثہ سمجھتا ہوں، اور یہ وکٹم ہیں، اب ہمیشہ سے اس بیچارے کے ساتھ پارٹی کے اپنے اور خان کے بڑے قریبی لوگوں نے بہت برا رویہ اپنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شیراز صاحب، بس اختتام کی طرف ہم جا رہے تھے، میں جانوں گا دو تین چیزوں کے اوپر آپ ضرور گفتگو کریں۔ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے جو پرعزم نظر آتی ہے، خان صاحب کا کہنا ہے کہ آریاں پار کر دیں پہلے فائنل کال ناکام ہونے کے بعد، تو یہ آریاں پار کیسے ہو پائے گا کہ جب پارٹی میں اختلافات اتنے ہوں؟ کیا تحریک چل سکے گی جب پارٹی یکجا نہ ہو، پارٹی کی عادت ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرنا نہ چاہتی ہو، سننا نہ چاہتی ہو، دیکھنا نہ چاہتی ہے ایک دوسرے کی شکلیں؟ دیکھیں پارٹی جس حالت میں ہے، اب کل میں پاکستانی، کیونکہ میں بیرون ملک ہوں، یو کے میں ہوں، تو یہاں میں پاکستانی ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو پی ایم ایل این کے اور جو وفاقی وزراء ہیں وہ اب پی ٹی آئی کو تانے دے رہے ہیں کہ جی پہلے آپ تیاری کر لیں تو ہم بھی تیاری کر لیں گے، شاید یہ پیغامات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ 5 اگست کے لیے 15 دن ہی زیادہ رہ گئے ہیں، تو 15 دنوں میں نہ ہم کہیں گئے ہیں، اگر زندہ رہیں تو اپنی ان کو ننگار آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ان کو کچھ نہ کرتے ہوئے نہ تحریک یہ چلا سکتے ہیں، نہ انہوں نے ابھی تحریک کے لیے کوئی کاوش شروع کی ہے۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ آپ مہنگائی کی آتو گجرانوالہ میں ایک بچے نے باپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے تیزاب پی لیا، ایک خاتون جس نے آپریشن کے لیے پیسے بچا کے رکھی ہوئی تھی وہ اس نے بجلی کے بل میں دے دیا اور خودکشی کر لی۔ ملک میں انصاف نہ ہونے کو ہیں، جو جج بن جاتے ہیں ہائی کورٹ کے ان کو انگریزی بولنا نہیں آتی ہے، آؤٹ آف ٹرن لوگوں کو لایا جاتا ہے، جج خود انصاف کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کو سیف گارڈ یا پروٹیکٹ کرنا عدلیہ کا کام تھا، عدلیہ خود 26ویں آئینی ترمیم کی مار پڑی ہے اس کو، باقی جو ہیں بدامنی ہیں، شورش ہیں، یلغار ہیں، تمام عوامی لوگ جیلوں میں بند ہیں، خان 2 سال سے نظر بند ہیں، لوگوں کو پوٹنسی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس حکومت کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ دے کے، تو یہ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستانیوں کو اٹھانے کے لیے، لیکن نہ اہل اور نہ لائق لوگوں کو خان نے کام تفویض کیے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک کیا اٹھائیں گے آپ یقین کریں، ان سے مرغی بگانے کی بھی ان میں سخت نہیں ہے کہ مرغیاں بگائیں، تو یہ تحریک خواب چلائیں گے۔ ایک آئیڈیل حالات ہونے کے باوجود پاکستان میں، اور پاکستانی اگر ابھی نہیں نکلیں گے یقین کریں کٹا ٹوپ اندھیرا مجھے نظر آ رہا ہے، وہ بڑی مایوسی نظر آ رہی ہے ان حالات میں، جب باوجود اس کی پی ٹی آئی
ہر دل عزیز ترین جماعت ہے موجودہ وقت میں، اور خان پاپولر ترین لیڈر ہے پاکستان کا، لیکن پی ٹی آئی اس کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ نہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ، جو پاپولر تھا جس نے الیکشن جیتا وہ آج بھی پاپولیرٹی سمیت جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہذا جن لوگوں سے آپ نے ملنا ہے تحریک چلانے کے لیے، ان کو آپ منہ نہیں لگاتے ہیں، مولانا کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا لیڈر جو ہیں وہ آپ کو انقلاب لا کے دے گا۔ وہ ابھی آپ کی جو ہماری سیٹیں ہیں بٹوارے کی، مال غنیمت کی، اس پہ آج کل میرا تو خیال تھا کہ وہ تو دوسروں کو کہتا ہے حق کسی کا مت کہو، لیکن ہمارے حق پہ تو ماشاءاللہ حلوہ ہی سمجھ لیا۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد تاجروں کی ہڑتال ہے آج، کیا صورتحال ہے، ایف پی سی آئی سی آئی راتوں رات پیچھے کیوں ہٹی، جائزہ لیں گے، ایف پی سی آئی کے نائب صدر سے بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان بھر کے تاجر ہڑتال کی کال دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ تاجروں نے جو ہے وہ اس سے اختلاف بھی کیا ہے، کچھ نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کہتی ہے کہ ہمارے نیگوسیشن اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت معاملات کو درست طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد ہڑتال کی کال کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ اب یہ پر کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے، کیا گیا ہے، اور کیا اتنا شدت آ گئی تھی کہ ہڑتال کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب فیاض بھگو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثاقب صاحب، سوال آپ کے سامنے میرا خیال ہے میرے ابتدائیے سے ہی آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ سر، بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایکسٹریم کہاں پر آپ کو محسوس ہوئی کہ ہڑتال کی کال دی گئی، اور پھر جو ہے وہ نیگوسیشنز ہوئے، نیگوسیشنز کے اندر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں ہڑتال کی کال واپس لی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کچھ چیمبر نے، کچھ جو ہے وہ برادریوں نے تاجروں کی، تو یہ اختلافات بھی آپ لوگوں کے درمیان پیدا ہوا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، باقی لوگ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو سر کیا اس کے اسباب بنے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور میرا ویو جو ہے وہ لیا۔ ایکچولی دیکھیں، جب جس طرح آپ نے کہا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ تاجر برادری کو احتجاج کی راہ اختیار کرنا پڑی، جو فائنینس ایکٹ ہے اس میں بہت سارے ایسے کنسرنس تھے بزنس کمیونٹی کے، جس میں جو ہے بہت ہی زیادہ ہارش میجرز لیے گئے تھے، اور ہریسمنٹ کا جو تھا وہ عنصر شامل تھا۔ اس میں جو پہلے جو بجٹ کی سپیچ جب ہوئی تھی اور جو بجٹ میں پیش کیا گیا تھا 37AA، اس کو بعد میں فائنینس ایکٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہ بھی ایک کنفیوژن تھی۔ ویسے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک وہ اس کا حصہ ہے، وہ جبکہ اب فائنینس ایکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ 37AA میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بھی کہ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، اب یہ فائنینس ایکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، 37A میں جو فائنینس ایکٹ کا حصہ ہے وہ بھی اس میں بہت سارے ایسے کنسرنس تھے جو کہ بزنس کمیونٹی کے مطابق ایک بہت ہی زیادہ وہ اس میں ہیرسمنٹ ہو رہی تھی اور گرفتاری والے معاملات تھے۔ تو اس میں پھر ہماری ایکچولی جو ان تمام جیسے ای انوائسنگ کا معاملہ تھا، اور پھر 21S کا معاملہ تھا جس میں تھا کہ 2 لاکھ روپے اگر کیش جمع کروائیں گے تو اس سے جو 50% ہوگا وہ انکم میں تصور کر لیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے، تو پھر ہم نے اپنے کنسرن گورنمنٹ کو بھی پیش کی، اور پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی کل۔ ہارون اختر صاحب جس کو چیئر کر رہے تھے، جو کہ فائنینس منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی انڈر دا چیئرمین شپ آف ہارون اختر، بلال اظہر کیانی، اور اس میں رانا افضال صاحب اور چیئرمین FBR، یہ تمام لوگ موجود تھے۔ اور ادھر سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے تمام جو چیمبرز تھے، جس میں فیصل آباد چیمبر، ملتان چیمبر، رحیم یار خان چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، جو بھی بڑے بڑے چیمبرز تھے وہ اس میں موجود تھے۔ وہ ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے سارے کنسرنز اپنے پیش کیے اور کچھ سجیشنز ہم نے ان کو دی۔ تو جو یہ 3-4 جو مین ایشوز تھے، ان پر ہماری سجیشنز پر متفقہ طور پہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ سائڈ سے وہ ہم لوگ متفق ہو گئے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں اس کے اوپر ہم تمام لوگ متفق ہو گئے کہ یہ والی باتیں ہماری مان لی گئی ہیں۔ بزنس کمیونٹی
کی جو ڈیمانڈ تھی. تو پھر وہ اس کے بعد یہی سب کا یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جو ہم نے ہڑتال کی کال دی بھی ہے جو کہ بالکل حق ہے ہر ایک کا احتجاج کرنے کا ہر ایک کا حق ہے لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہماری باتیں جو ہے وہ اس کو مانتے ہوئے اور وہ اس کے اوپر ہارون اختر صاحب نے کہا کیونکہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کمیٹی پرائم منسٹر صاحب کو ریکمنڈیشن پیش کرے گی. تو ان ریکمنڈیشن میں جو ہم نے 21S جو پہلے 2 لاکھ تھا وہ اس میں 25 لاکھ روپے اب کروا دیا گیا کہ اگر 25 لاکھ تک کیش اماؤنٹ آتا ہے تو آپ کی یہ جو تھا کہ 50% انکم میں وہ شمار ہوگا تو اب 2 لاکھ نہیں اب وہ 25 لاکھ کی حد مقرر کر دی گئی اور 50% نہیں 20% کر دیا گیا. لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے کہ جو باقی آپ کے ناراض دوست ہیں ناراض اس سینس میں کہ جو آپ سے راستہ الگ کر چکے ہیں ان کا پھر اب کیا پوائنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں کوئی راستہ الگ نہیں ہوا ہے کوئی ایسا نہیں ہے. بہت ساری ایک وہ ہوتا ہے کہ جب فار ایگزامپل جیسے ہے یہ کراچی چیمبر ہے اگر وہ ان کی جو ممبر ہیں اگر وہ ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں جب تک گورنمنٹ ابھی تک کوئی ٹھوس شکل میں کسی ایک سرکولر میں یا وہ کوئی نوٹیفیکیشن جب تک ایشو نہیں ہو جاتا تو اس وقت ہم لوگوں نے ہڑتال مؤخر نہیں کرنی ہے. تو یہ ان کی رائے اور ان کو وہ احتجاج کا پورا حق حاصل ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ راستے الگ ہو گئے یا وہ ہم سے اختلاف ہم ان کا وہی کنسرن ہمیں بھی ہے وہی کنسرن ان کو بھی ہے اور بالکل صحیح کنسرن ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی 2 راستے ہیں یا کوئی الگ الگ ہو گئے یا ہمارے میں کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ باتیں مانی جائیں اور اگر یہ باتیں نہیں مانی گئی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہڑتال میں شریک ہوں گے. پھر لیکن ثاقب صاحب یہاں پر نا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت کی اصلاحات کی کوشش کرتی ہے ٹیکسیشن کے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کے پرفارمنگ کا ایشو ہو چاہے پھر ریٹیلرز کے ساتھ جو ہے وہ تاجر دوست اسکیم کا معاملہ ہو ہر جگہ جو ہے ایک مزاحمت آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے. یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کے لیے مختلف مواقع پہ تیار نہیں ہوتی یا آپ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا ہم جیسے جو غریب سیلریڈ کلاس ہیں ان سے جبرن ٹیکس وصول ہوتا رہے اور آپ لوگ ٹھیک رہیں. میں سر یہ بڑا ایک ہارش قسم کا کوشچن ہے لیکن فیکٹ تو یہی ہے کہ عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ یار جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. جو یونین بنا کر پہنچ جائے وہ کہے کہ میں تو ٹیکس نہیں دیتا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو. کراچی چیمبر کہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ نہیں مانوں گا. آپ لوگ بھی سارے مل جائیں مطلب یہاں تک کہ اسمال ٹریڈرز اور بڑے تاجر جو ہیں سارے ایک پلیٹ فارمز کے اوپر آ جائیں. حالانکہ آپ لوگ ہمیشہ الگ الگ راستے پہ چلتے رہیں چھوٹے جو ٹریڈرز ہیں اور اب جو بڑے چیمبرز ہیں. لیکن سر ٹیکسیشن کے معاملات کے اوپر آپ لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی اصلاح کو جو ہے وہ نہیں آنے دینا. حکومت جو سوچتی ہے وہ غلط سوچتی ہے. یہ ٹھیک سوچ رہا ہوں میں سر؟ نہیں سر دیکھیں بلکہ ابھی میٹنگ میں ہارون اختر صاحب نے اپریشیٹ کیا یہ ان کی ورڈنگز ہے کہ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے حق میں ہے. دیکھیں ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ڈاکومنٹیشن ہو. ڈاکومنٹیشن اگر نہیں ہوگی اگر ان رجسٹرڈ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو جو ہم ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ آتا رہے گا. اس معاملے میں تو گورنمنٹ اور ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. اگر ہم لوگ چاہیں گے کہ مزید لوگ ٹیکس نیٹ پہ آئیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اسی کو ایکسکیوز کیا جاتا ہے یا وہی جو ٹیکس پیئر ہے اسی کو چھوڑا جاتا ہے مزید تو ہم اس وقت تک چھوڑے جاتے رہیں گے. ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب تک مزید براڈننگ آف ٹیکس نہیں ہوگی مزید لوگ ٹیکس کے نظام میں نہیں آئیں گے اور اس میں ہم گورنمنٹ کے بالکل ساتھ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے ساری باتیں ادھر یہ کی اس میں ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا یہ ساری کوئی بھی آپ چیز اس میں سے ہٹا دیں. ہم نے ان کو ہر چیز میں کہا کہ فیز وائز کریں آپ. جیسے ڈیجیٹل انوائسنگ والا معاملہ تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ اس کو ہم لوگ بالکل مانتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے اور یہی ڈاکومنٹیشن کا جو ہے وہ حل ہے اور یہی ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے گی تو اس کو فیز وائز کر دیں آپ.
کیونکہ ابھی اس تمام لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ابھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گورنمنٹ نے ہماری بات مان لی۔ گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہے کہ جو بزنس کمیونٹی بات کر رہی ہے اور وہ اس کے حق میں ہے، یہ ڈاکومنٹیشن کے حق میں ہے، تو کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ سب اکٹھے ہوگا، اور بزنس کمیونٹی اکٹھی ہے کیونکہ سب کے کنسرن ایک ہی ہیں، اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی احتجاج میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کیا ثاقب صاحب کے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہو کہ حکومت کے ساتھ اس فائنینس بل کو سامنے رکھتے ہوئے نیگوسیشن کرنی چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی تو یہ 3-4 جو کنسرن تھے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر ابھی تک وہ صرف ہماری بات ہوئی ہے۔ ابھی مزید جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ یہ پوری 1 مہینے میں یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ 1 مہینے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور یہ طے ہوا ہے ہر ہفتے ہماری میٹنگ ہوگی ان کے ساتھ، اور جو بھی اس میں کنسرن ہے بزنس کمیونٹی کے، جیسے یہ فکس ٹیکس رجیم والا معاملہ ہے، ایکسپورٹر کا جو فائنل ٹیکس رجیم جو ہے کہ ایکسپورٹر کو اس میں لایا جائے، ای ایف ایس کے معاملات ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، جو اس کا مس یوز ہو رہا ہے وہ کیسے روکا جائے۔ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو ایک ٹیکس پیئر ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے، وہ بھی چوری کو روکنا چاہتی ہے، ہم بھی چوری کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ مس یوز کو نہیں روکیں گے تو جو جینین ٹیکس پیئر ہے وہ اس کا افیکٹ اس کے اوپر آتا ہے اور اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ ان کو سجیشن دے رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اب ہماری بات سن رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس نے اس کمیٹی کی صورت میں جو کہ ہائی لیول کمیٹی ہے اس کی صورت میں ایک فورم دے دیا ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور جو چیزیں اڈاپٹیبل ہوتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح کے ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ بہت بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ ہاں اگر وہ لیکن ثاقب صاحب اس میں ایک سوال اور ہے، دیکھیں یہ کام بجائے اس کہ یہ فائنینس بل آ جائے، وہ منظور ہو جائے، اپروو ہونے کے بعد آپ لوگ احتجاج کی دھمکی دیں، احتجاج کی طرف جائیں، پھر حکومت ان تمام چیزوں کے اوپر نیگوسیشن کرے، 2-3 مہینے فسکل ایئر کے ویسے ضائع ہو جائیں جس کے اندر کوئی قانونی انفیلڈ نہ ہو کیونکہ اس کے اوپر ایک تنازع موجود ہے، تو یہ کام بجٹ سے پہلے کرنے کے نہیں ہے حکومت کی؟ حکومت اس وقت کدھر ہوتی ہے؟ بالکل، دیکھیں فائنینس منسٹر صاحب بجٹ سے پہلے آئے تھے ہمارے پاس، تو اس وقت میرا سوال ہی ان سے یہی تھا، انہوں نے کہا، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ایشو ہونے سے پہلے اگر ہم سے کنسلٹ کر لیں تو یہ جو سارا جو سٹک اپ پوری ٹریڈ اور بزنسز جو سٹک اپ ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہو، اگر آپ ہم سے پہلے کنسلٹ کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بھی مانتے ہیں اور پھر اس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل یہی ہے کہ یہ ساری باتیں پہلے سے ہو جانی چاہیے، ڈسکس پہلے، یہ اس کا وہ ڈرافٹ، کسی بھی نوٹیفیکیشن کا ڈرافٹ آنا چاہیے، وہ اپروو ہونا چاہیے، کہ جیسے اور مجھے ہوتا ہے کہ بجٹ جو اپروو ہوتا ہے، یہ جو ادھر کا جو نیشنل چیمبر ہوتا ہے پہلے اس سے بجٹ اپروو کروایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اگر کوئی اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشکلات پیدا کرتی ہیں تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پہلے ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ والی ایکسرسائز کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اگر ہم سے وہ پہلے پوچھ لیں تو۔ یہ تو بالکل ہم لوگ تو ہمیشہ یہی بات بولتے آئے ہیں اور ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، لیکن حکومت ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ ثاقب فیاض مغو صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ تاجروں کی ہڑتال دیکھیں کیا رنگ لاتی ہے، حالانکہ جزوی ہڑتال ہے، اور وہ بھی ثاقب صاحب نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ وہ اب صرف جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا اس بات پہ ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن کیا جائے یا کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کیا جائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنی، یاد دیجیے، اللہ حافظ۔